حالی جی شریف والے تمام بزرگوں کو سب کو بلایا تھا حضرت نے. یہ 2-3 مرتبہ میں گیا ہوں, 2 مرتبہ میں نے ختم بخاری کرا, ویسے تو گیا ہوں 3-4 مرتبہ حضرت کے پاس گیا ہوں. تو حضرت کے ظاہر پیر میں گیا. تو ویسے مولانا ارشد مدنی سے تو ہم لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا منظور مینگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں. ناصر خاکوانی وغیرہ سارے بڑے بڑے آئے ہوئے تھے. تو حضرت اقدس نے میرے نالائق کے میرے ذمہ لگایا. مولانا منظور نعمانی بڑے لوگ ہیں, ہم لوگ تو ان کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں ہیں. تو حضرت نے فرمایا ختم بخاری آپ کو کرنا ہے. تو مولانا ارشد مدنی نے پونا گھنٹہ وہاں سے ٹیلی فون پہ خطاب کیا اور آخری حدیث پہ بخاری کے آخری باب پر گفتگو. اتنی بہترین گفتگو کی کبھی سوچا تک بھی میں نے نہیں ہے. کبھی بھی کسی بزرگ سے ہم پاکستان کے نہ سنا ہے نہ کچھ اس طرح سوچ بھی ایسے بہترین گفتگو کی. اللہ موقع دے دے. مولانا ارشد مدنی بڑے آدمی ہیں. جب مولانا نصیر احمد رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے شیخ الحدیث تھے, حضرت کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ہندوستان کے علماء آئے. مولانا نصیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے وصیت نامہ لکھا کہ میرے بعد شیخ الحدیث ارشد مدنی ہے. اور واقعتاً ارشد مدنی میں بڑی صلاحیتیں ہیں, بہت صلاحیتیں. مفتی سید احمد پالمپوری ناظم تعلیمات وہاں موجود نہیں تھا, وہ کہیں گئے ہوئے تھے. ہندوستان کے علماء جمع ہو گئے, سب نے کہا کہ شیخ الحدیث مولانا آپ کو بننا ہے. جیسے مولانا نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو شیخ الحدیث اللہ کو پیار اس نے وصیت کی, ہم سب کی تمنا یہی ہے. تو مولانا ارشد مدنی فرمانے لگے کہ آپ کا مجھ پر اعتماد ہے؟ کہا حسین مدنی کا بیٹا ہوں. ہاں. شیخ العرب والعجم کا بیٹا ہوں. کہا کہ کچھ کہوں تو جھوٹ تو نہیں سمجھو گے اس کو؟ کہا نہیں. کہا اس کو مانو گے؟ کہا ہاں. تو کہا کہ ایک امانت ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. امانت جس کا حق ہے اس کو دے دو, سمجھے؟ تو میں آپ کو